دیکھیے انہوں نے بہت پیارا سوال کیا ہے کہ کیا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ کیا رفع یدین کرنا ضروری ہے؟ تو دیکھیے اس طریقے سے آپ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھیں گے. کیا سینے پر ہاتھ باندھنا ضروری ہے؟ کیا سجدے میں آرام سے سجدہ کرنا ضروری ہے؟ کیا دونوں سجدے کے بیچ میں دعا پڑھنا ضروری ہے؟ تو ان سارے سوالوں کے جواب میں یہی کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نبی کا جو طریقہ تھا نماز کا آج الحمدللہ آسانی ہے، حدیث کی کتابیں موجود ہیں اور ان حدیثوں کی روشنی میں پورے نماز کے طریقے پر بھی کتابیں موجود ہیں. آپ اس کو پڑھ لیں، پھر آپ کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے کہ یہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں، یہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں. ہاں، سورہ فاتحہ کے بارے میں ایک بات واضح کر دوں کہ سورہ فاتحہ یہ نماز کا رکن ہے، رفع یدین نماز کا رکن نہیں ہے. علماء نے حدیثوں کی روشنی میں نماز کے الگ الگ ایکٹیویٹیز کو، نماز کے الگ الگ کاموں کو بانٹا ہے. کچھ نماز کے اندر ضروری ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، کچھ چیزیں واجب ہیں، الگ الگ اس کی کیٹیگری علماء نے بانٹی ہے. تو سورہ فاتحہ جو ہے یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہاں تک کہ اگر آپ مسجد میں گئے اور آپ امام صاحب ابھی رکوع میں نہیں گئے تھے اور آپ گئے اور آپ نے اللہ اکبر کہا اور اتنی دیر میں امام صاحب رکوع میں چلے گئے، آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکے، تو وہ رکعت آپ کی کاؤنٹ نہیں ہوگی، وہ رکعت آپ کی نہیں مانی جائے گی، وہ رکعت آپ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا. نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ضروری ہے، اس پر بے شمار حدیثیں اللہ کے رسول کی موجود ہیں. رفع یدین کا جہاں تک مسئلہ ہے، رفع یدین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے جو 50 سے زیادہ صحابہ سے روایت کی گئی ہے، متواتر حدیثیں موجود ہیں. لہٰذا سنت کہہ کر کے ہم یہ چھوڑ دیں بھائی نبی کی سنت ہے ضروری نہیں ہے، میرے بھائی ایسا نہیں چلتا، ایسا نہیں چلتا. ہم نماز اسی طریقے پر پڑھیں جو نبی سے ثابت ہے، جو نبی نے ہم کو سکھایا ہے. اللہ ہم کو اسی طریقے پر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولوی صاحب، قبرستان میں اجتماعی دعا کر سکتے ہیں؟ قبرستان میں اجتماعی دعا کب، سوال آپ واضح کیجئے، کب دعا کر سکتے ہیں؟ میت کو دفنانے کے بعد؟ جی. دیکھیے حدیث میں یہ آتا ہے، ترمذی وغیرہ کے اندر صحیح حدیث ہے کہ جب تم میت کو دفن کر لو تو اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبر میں اس کو ثابت قدم رکھے. تو اگر سارے لوگ اکٹھے دعا کر رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی دعا کر رہے سارے لوگ آمین بولیں، یہ شکل جائز نہیں، یہ شکل صحیح نہیں ہے، یہ شکل ثابت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اجتماعی کا مطلب اگر آپ یہ لیتے ہیں کہ بھئی جب میت دفن ہو گئی تو کسی نے کہا بھئی آپ سب لوگ دعا کریں، سب لوگ اکٹھے دعا کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سب لوگ اپنے اپنے طور پہ دعا کر رہے ہیں. لیکن ایک آدمی دعا کرے سب لوگ اس کے پیچھے آمین بولے، یہ طریقہ سے نہیں. کسی کو امام بنا کے مقتدی کی طرح اس طریقے سے اجتماعی دعا نہیں کی جائے گی. باقی ہر آدمی اپنے طور پہ دعا کر سکتا ہے. آخری اور اہم سوال ہے، جی. قبروں پر مسجد بنانا کیسا ہے؟ حرام ہے. قبروں پر مسجد بنانا حرام ہے. نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. قبر کے اوپر مسجد بنانا جائز نہیں ہے، اور ایسی مسجد میں جس کے اندر قبر ہو نماز نہیں ہوتی. بہت واضح مسئلہ ہے، واضح دلیلیں موجود ہیں. اگر ایسی کوئی مسجد ہو تو یا تو قبر کا وہ حصہ باہر کر لیا جائے، مسجد الگ کر لی جائے اس سے، یا پھر اس کا کوئی راستہ نکالا جائے. بہرحال